الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کلاس 10th میں ہمارا چیپٹر چل رہا ہے اسکیلیٹل والا. اس چیپٹر میں ہم نے بونز، کارٹیلیج کے ٹائپس، اسکیلیٹن کا جنرل فنکشن، اس تمام چیزوں کے بارے میں بات کی. آج کے کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے جوائنٹس کے بارے میں اور مسلس کے بارے میں. سب سے پہلے آتے ہیں جوائنٹس کی طرف کہ جوائنٹس کیا چیز ہیں. تو بیٹا آپ یاد رکھیے، باڈی میں ہر ایک وہ پوائنٹ، باڈی میں ہر ایک وہ ایریا، باڈی میں ہر ایک وہ جگہ جہاں پر دو یا دو سے زیادہ بونز کے اینڈ، جہاں پر دو یا دو سے زیادہ بونز کے اینڈ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، وہی پوائنٹ کیا کہلاتا ہے؟ وہی پوائنٹ جوائنٹس کہلاتا ہے. ہم یہاں پر میں نے بات کی اینڈس کی، بونز کی اینڈس کی، مارجنس کی. تو اگر ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر دو بونز ایک دوسرے کے ساتھ پیرالل جو ہے وہ ایک پوائنٹ میں جاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاتھوں میں یا پاؤں میں، تو یہ سیدھے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے بونز آپ جوائنٹس نہیں کہلا سکتے. تو اس لیے ہم یہاں پر اینڈس کو مینشن کرتے ہیں بونز کے، کہ وہ جگہ جہاں پر بونز کے اینڈ جو ہیں، دو یا دو سے زیادہ بونز کے اینڈ دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یا وہ جوڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ پوائنٹ کیا کہلاتا ہے؟ وہ جوائنٹس کہلاتا ہے. جوائنٹس کو ہم تقسیم کرتے ہیں تین کیٹیگریز میں، اس کی مومنٹ کے بیس پر. کس چیز کے بیس پر؟ اس کی مومنٹ کے بیس پر. ایک جوائنٹ کتنا مومنٹ کرتا ہے، اسی بیس کے بنیاد پر ہم تمام جوائنٹس جو باڈی کے ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں تین اقسام میں. سب سے پہلا اموویبل جوائنٹ. تو جس طرح نام سے ظاہر ہیں، یہ وہ جوائنٹس ہوتے ہیں جن کے بون ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ٹوگیدر ہیں اور یہ بالکل مومنٹ کو ایلو نہیں کرتے. یہ فکس جوائنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، the joint present among the bone of skull are immovable joints. ہمارے اسکل میں جو آٹھ بونز ہوتے ہیں، اصل میں وہ آٹھ بونز جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، وہی پوائنٹ بالکل مومنٹ ایلو نہیں کرتے. یہ فکس لگے ہوئے بونز ہیں. تو وہاں پر جو جوائنٹس ہیں وہ فکس جوائنٹس ہوتے ہیں اور وہ اموویبل جوائنٹس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پاس ہوتے ہیں سلائٹلی موویبل جوائنٹ. تو جس طرح نام ظاہر کرتا ہے، یہ وہ جوائنٹس ہوتے ہیں جو کچھ حد تک مومنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. دے پرووائڈ مومنٹ وتھ سم ایکسٹینٹ. کچھ ایکسٹینٹ تک یہ ہمیں مومنٹ دیتے ہیں. اس میں مومنٹ کا جو ایبلٹی ہے وہ موجود ہیں. تو یہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ورٹیبل کالم اور ریبز میں. ہمارے ورٹیبل کالم کے جو ورٹیبرے ہوتے ہیں وہ کچھ حد تک، کچھ لٹل ایکسٹینٹ تک وہ موو ہو سکتے ہیں، وہ جوائنٹ فکس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ سلائٹلی موویبل جوائنٹس کہلاتا ہے. تھرڈ ون ہمارے پاس فریلی موویبل جوائنٹس ہیں. تو جو فریلی موویبل جوائنٹس ہوتے ہیں یہ فری مومنٹ ایلو کرتے ہیں. یہ جوائنٹ فری مومنٹ ایلو کرتا ہے اور یہ پھر دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک اس کا قسم کہلاتا ہے ہنگ جوائنٹس اور دوسرا اس میں ہوتے ہیں بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس. تو یہاں پر یہ تین اقسام آپ دیکھ سکتے ہیں. لیفٹ سائڈ سے فکسڈ یا اموویبل جوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. کرینیم بونز جو ہوتے ہیں، سلائڈلی موویبل جوائنٹ آپ ورٹیبرے کے درمیان یہ تھوڑا سا ایکسٹینٹ تک، کم ایکسٹینٹ تک مومنٹ پرووائڈ کرتا ہے. دا لاسٹ ون فریلی موویبل جوائنٹس فیومر ہیں اور فلوس ہیں. تو یہ اب آتے ہیں فریلی موویبل جوائنٹس میں دو اقسام ہے. تو سب سے پہلا ہے ہنگ جوائنٹس. تو بیٹا یاد رکھیے، یہ ہنگ جوائنٹس وہ جوائنٹس ہوتا ہے جو صرف ایک ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے اور یہ ایلبو میں اور نی میں پایا جاتا ہے. یہ صرف ایک ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے. اس کے برعکس جو بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس ہوتے ہیں یہ ایک ڈائریکشن میں موو نہیں کرتا، بلکہ یہ اپ ڈاؤن، فارورڈ اینڈ بیکورڈ
تمام میں موو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہپ میں پایا جاتا ہے اور یہ شولڈر میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس فریلی موویبل جوائنٹس کے دو اقسام ہیں. رول آف لیگامنٹس اینڈ ٹینڈونس. Ligaments are thick bands of connective tissue which hold the bone at the joint in place. لیگمنٹس کیا چیز ہے اور ٹینڈون کیا چیز ہے؟ لیگمنٹس ہمارے پاس کنیکٹیو ٹیشو ہیں، سخت کنیکٹیو ٹیشو ہیں جو بونز کو جوائنٹس میں پراپر پوزیشن پر مینٹین یا پراپر پوزیشن میں ہولڈ رکھتے ہیں. یہ لیگمنٹس کا کام ہے. اس کے علاوہ ٹینڈونس ہیں، تو ٹینڈونس بھی کنیکٹیو ٹیشو ہیں اور یہ بونز کو اٹیچ کرتے ہیں مسلس کے ساتھ. مین دیٹ کہ مسلز اور بون جس چیز کی وجہ سے اٹیچ فارم میں ہیں وہ ٹینڈونس ہیں. تو جب ہم ایک مسلس کو کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ٹینڈان ایک فلنگ فورس ایگزرٹ کرتے ہیں اٹیچ بون پر. ایز اے ریزلٹ جو ہے ہم موو کر سکتے ہیں اور جو بون ہے وہ پل ہو جاتا ہے. یہ موومنٹ اس کی وجہ سے پاسبل ہے. آتے ہیں مسلس کی طرف. مسل کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے آپ یاد رکھیے کہ مسلس آر دو سیلز اور ٹیشوز having the ability of contraction and relaxation. باڈی میں وہ سیلز، باڈی میں وہ ٹیشوز جس میں کنٹرکشن اور جس میں ریلیکسیشن کی ایبلٹی موجود ہو وہ ہم مسلس کہلائیں گے. فار ایگزامپل our hairs don't having any type of muscle so we cannot contract or relax them. ہمارے ہیئر میں یہ ایبلٹی نہیں ہے بیکاز دے لیک مسلس. ہمارے نیلز میں یہ ایبلٹی نہیں ہے بیکاز دے لیک مسلس. پر جس پارٹ میں مسلس ہیں اس میں کنٹرکشن اور ریلیکسیشن کی ایبلٹی موجود ہے، ٹھیک ہے. مسلس کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلا کارڈیک مسل ہے. تو آپ لوگ یاد رکھیے کارڈیک مسل پائے جاتے ہیں انسان کے جسم میں صرف ہارٹ میں. کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ صرف ہارٹ میں پائے جاتے ہیں اور یہ انوالنٹری ہیں. مین دیٹ وی کانٹ کنٹرول اٹ. ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے بلکہ یہ آٹومیٹکلی ہمارے جو اٹونامک نروس سسٹم ہوتا ہے اس کے انڈر یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو کارڈیک مسل صرف ہارٹ میں ہوتے ہیں اور یہ انوالنٹری ہوتے ہیں. اس کا کنٹرکشن ریلیکسیشن جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے کیونکہ ہارٹ کنٹرکٹ ریلیکس ہوتا ہے تو بلڈ کی پمپنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تھرو آؤٹ دا لائف کنٹینیو کرتے ہیں اپنی کنٹرکشن ریلیکسیشن کو. اگر یہ 1 منٹ کے لیے بھی اسٹاپ ہو جاتے ہیں تو ڈیتھ کر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پاس مسل میں اسموتھ مسل ہیں. تو اسموتھ مسلس ہمارے پاس موسٹلی وال آرگنز میں پائے جاتے ہیں جو گٹ میں ہوتے ہیں یا ڈائجسٹو ٹریکٹ ہیں. اس کے علاوہ ایئر پیسج وے ہیں، بلڈ ویسل ہیں، یورینری بلیڈر ہیں، اسٹامک وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں میں اسموتھ مسل پائے جاتے ہیں اور یہ سلو کنٹرکشن ریلیکسیشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو مٹیریل اس میں انسائڈ ہوتی ہیں ان کی موومنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی انوالنٹری ہوتے ہیں، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تھرڈ ون ہمارے پاس اسکیلیٹل مسلس ہیں. تو اسکیلیٹل مسلس وہ مسلس ہوتے ہیں جو اسکیلیٹل سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے یا جو اسکیلیٹن مین دیٹ بونز اینڈ کارٹیلیج کے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ اسکیلیٹل مسلس ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم لوگ کو موشن کرتے ہیں اور اسکیلیٹل مسلس ہمیشہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک ٹاپک ہے اس پیج کے اوپر سلائیڈ میں، اینٹاگونسٹک موومنٹ آف اسکیلیٹل مسلس. سب سے پہلے تو آپ ذہن میں یہ بات یاد رکھیے کہ واٹ مین بائی اینٹاگونسٹک موومنٹ. اینٹاگونسٹک موومنٹ وہ موومنٹ ہوتا ہے جب ایک مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے تو دوسرا مسل ریلیکس ہوتا ہے اور یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں مسل اگینسٹ جب ایک دوسرے کے اگینسٹ موو کرتے ہیں. دس موومنٹ از ایکچولی نون ایز اینٹاگونسٹک موومنٹ آف مسلس. موسٹلی اسکیلیٹل مسلس اس طرح اس میں ہوتی ہیں بات، ٹھیک ہے. تو جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ بونز جو ہے یہ اٹیچ ہوتے ہیں مسلس کے ساتھ ٹینڈونس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے موومنٹ یا لوکوموشن جو ہے وہ پاسبل ہے. آپ یاد رکھیے ایک اسکیلیٹل مسل کے 2 اینڈس ہوتے ہیں. کتنے اینڈس ہوتے ہیں؟ ایک اسکیلیٹل مسل ہم لیتے ہیں ایک بینڈ تو اس کے 2 اینڈس ہوتے ہیں. جہاں پر یہ مسل پکس بون کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، پکس بون کا مطلب یہ ہے کہ بون کا وہ حصہ جو موومنٹ نہیں کرے گا جو پکس ہوگا،
تو وہی پوائنٹ کہلاتا ہے اوریجن پوائنٹ. اور جب مسل کا دوسرا اینڈ اٹیچ ہوتا ہے موویبل بونز کے ساتھ, وہی پوائنٹ کہلاتا ہے انسرشن پوائنٹ. ٹھیک ہے, تو ایک مسل کا ایک مسل جو ہوتی ہیں ان کے دو اینڈس ہوتے ہیں. ایک اینڈس اٹیچ ہوتا ہے ود اوریجن پوائنٹ اور دوسرا اینڈ اٹیچ ہوتا ہے ود انسرشن پوائنٹ. اوریجن پوائنٹ وہ پوائنٹ جہاں پر بونز اموویبل ہیں, اور انسرشن پوائنٹ جہاں پر یہ مسلز اٹیچ ہیں موویبل بونز کے ساتھ. زیادہ تر اسکیلیٹل مسلز جو ہوتی ہے یہ پیئر کی شکل میں ہوتی ہیں, جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں. تو پیئر میں جب ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے تو دوسرا ریلیکس ہوتا ہے. جب دوسرا کنٹریکٹ ہوتا ہے تو تیسرا اس کے برعکس جو پہلی والا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ فینامنا کہلاتا ہے اینٹاگونزم, اور جو مسلز اس فینامنا کو شو کرتے ہیں وہ اینٹاگونسٹک مسلز کہلاتے ہیں. آئیے اس کے لیے ایک سمپل ایگزامپل لیتے ہیں بائسپ کا اینڈ ٹرائسپ کا. جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پر ہینڈز میں, آرمز میں آپ دیکھ لیں تو دو مسلز ہیں. ایک یہاں پر ہے بائسپ مسل اوپر والے سائڈ پہ, اور نیچے والے سائڈ پہ ہیں ٹرائسپ مسل. تو یہ ہمارے پاس دو اسکیلیٹل مسلز ہیں. تو اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے, جب ہم فلیکشن کرتے ہیں مین دیٹ کہ ہم ہاتھ کو کنٹریکٹ کرتے ہیں آرم کو, تو یہ جب یہ مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے, دس ون جب کنٹریکٹ ہوتا ہے فلیکشن کے دوران, تو یاد رکھیے کہ ٹرائسپ ریلیکس ہوگا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پر اس کے برعکس جب ہم ایکسٹینشن کرتے ہیں مین دیٹ جب ہم آرمز کو پھیلاتے ہیں واپس پوزیشن میں, تو جہاں پر ٹرائسپ کنٹریکٹ ہوتا ہے وہاں پر بائسپ ریلیکس ہوگا. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ان کا جو موومنٹ ہے یہ اصل میں اینٹاگونزم ہے. ٹھیک ہے, بائسپ ریلیکس ہوتا ہے, ٹرائسپ کنٹریکٹ ہوتا ہے. جب ٹرائسپ کنٹریکٹ ہوتا ہے بائسپ ریلیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از کالڈ اینٹاگونسٹک موومنٹ آف مسلس. ٹھیک ہے بیٹا, ہوم اسائنمنٹ اس کلاس میں آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ رائٹ اینڈ میمورائز ٹائپس آف جوائنٹس. جوائنٹس کے جتنے اقسام ہم نے پڑھے ان کو رائٹ کرنا ہے, ان کو میمورائز کرنا ہے. انشاءاللہ اسکیلیٹل والا اس چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اجازت دے, اپنا خیال رکھیے, اور جو ہوم ورک یہاں پر ہے اس کو کمپلیٹ کرے تاکہ جوائنٹس والا جو ٹاپک ہے وہ آپ رائٹ اینڈ میمورائز کر سکیں.